السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہمارا ٹاپک ہے صفات لازمہ متضادہ میں سے سیکنڈ پیئر، جو کہ ہے شدت، رخوت اور توسط۔ پچھلے ٹاپک میں ہم نے دیکھا تھا صفات لازمہ متضادہ کا فرسٹ پیئر دیکھا تھا، جس کا نام تھا ہمس اور جہر۔ ہمس اور جہر میں ہم نے دیکھا تھا کہ سانس کا تعلق تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی حرف کی بیس بنانے کے لیے ہمیں جو ہے نا بیس بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ نوٹ کرنا ہوتا ہے۔ مخارج ہم نے دیکھ لیے ہیں کہ ہر حرف کہاں سے نکلتا ہے، اس کے نکلنے کی پراپر جگہ کیا ہے۔ نیکسٹ جو ہے نا اس کی بیس بنانی ہے، تمام حروف کی ہمیں بیس بنانی ہے۔ تو ہم نے جو ابھی بیس بنائی تھی پچھلے پیئر میں، تو وہ ہم نے دیکھا تھا کہ سانس کی بیس پر کون سے حروف ہیں اور آواز کی بیس پر کون سے حروف ہیں۔ تو جن حروف کی بیس جو ہے وہ سانس ہے، یعنی جن حروف کے لاسٹ میں سانس کی بیس بنتی ہے، بریتھ بیسڈ بنتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں محموسہ یعنی ہمس والے حروف۔ اور جن حروف کی بیس آواز پر رہتی ہے، جو آواز پر ہی ختم ہوتے ہیں، تو ان حروف کو ہم نے کہا تھا یہ ہیں ساؤنڈ بیسڈ حروف، یعنی مجہورہ یعنی جہر والے حروف۔ ٹھیک ہے، آج کا بھی پیئر جو ہے یہ بھی بیس سے ہی ریلیٹڈ ہے، یعنی یہ جو پہلے دو پیئرز ہیں صفات لازمہ متضادہ کے، یہ حروف کی بیس ہے، یعنی بنیاد ہے، ایک قسم کی حروف کی جو ہے نا وہ بنیاد ہے۔ ہم نے مخرج تو نکالنا سیکھ لیا، لیکن ان کے جو بیس بنانی ہے، جو ان کی بنیاد بنانی ہے، وہ ہم نے اب یہاں سے سیکھ۔ دوسرے نمبر پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ صفات لازمہ متضادہ میں کیا ہوگا، متضاد ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتا ہے نا، الٹ ہوتا ہے۔ تو متضادہ کا کیا مطلب ہوگا کہ جو کوالٹی، جو میننگ ایک کوالٹی کا ہوگا نا ایک پیئر میں، اس کا اپوزٹ جو میننگ ہے وہ دوسری کوالٹی کا ہوگا۔ بالفرض جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہمس کے معنی ہے پستی کے، کمزوری کے، تو پھر ہم نے کیا کہا کہ جو جہر کے معنی ہیں وہ کیا بنے تھے، پستی کے الٹ کیا ہوا، ٹھیک ہے، بلندی، اور کمزوری کے الٹ کیا ہو گیا، قوت۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح تمام جتنے بھی ہم نے صفات لازمہ متضادہ کے پیئرز کرنے ہیں، آلموسٹ ہم 5 پیئر کریں گے، کیونکہ 5 پیئرز کو ہی تجوید کی کتابوں میں مقبولیت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی 5 پیئرز کو یہاں پہ ڈیفائن کریں گے۔ آج ہمارا جو سیکنڈ پیئر ہے اس میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، تو اس میں بھی چونکہ الٹ میننگ ہی ہوں گے، لیکن یہ چونکہ پیئر 2 کا نہیں بلکہ 3 اس میں صفات موجود ہیں، تو ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ 3 صفات کیسے ہیں اور یہ کیوں ہیں، اور ہم ان کو ایسے کیوں لے کر آئے۔ ہم نہیں لے کر آئے بلکہ یہ حروف میں ایسے ان کی کوالٹی پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا جو سیکنڈ والا پیئر ہے اس میں جو بیس رکھنی ہے نا، پہلی بیس تو ہم نے حروف کی بنا لی کہ ساؤنڈ بیس تھے یا کہ بریتھ بیس تھے۔ اب وہ جو بیس تھی نا ساؤنڈ کی اور بریتھ کی، ساؤنڈ بیس تھے اور بریتھ بیس تھے جی، تو یہ جو ساؤنڈ اور بریتھ والی بیس تھی نا، اسی بیس کو اب ہم نے کہنا ہے کہ اب آیا کہ ان میں یہ جو بیس ہم نے بنائی ہے، یہ آواز رک جائے گی اس بیس کی یا کہ آواز جاری رہے گی۔ اسی طرح جو یہ والے حروف ہیں ساؤنڈ بیسڈ حروف ہیں مجہورہ، ان کی بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ساؤنڈ بیس تھے نا، یہ آواز پر ان کا اختتام ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں بھی آواز جو ہے وہ رک جائے گی یا کہ ان کی آواز جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے انشاءاللہ دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ حروف ایسے بھی ہیں جن میں نہ ہی آواز رکتی ہے نہ ہی آواز پراپر جاری ہوتی ہے، پھر ان کو ہم ڈالیں گے توسط میں۔ ٹھیک، یہ چھوٹا سا بریف سا آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ میں نے اس کا انٹروڈکشن کر دیا کہ اس والے پیئر میں ہم کریں گے کیا۔ پچھلے والے پیئر میں ہم نے بیس بنائی تھی سانس کی اور آواز کی کہ کون سے حروف میں جو ہے نا وہ سانس رہتا ہے لاسٹ میں اور کون سے حروف میں جو ہے آواز رہتی ہے۔ اگر آپ سانس بھی دیکھیں تو سانس والی آواز کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سانس والی آواز رہتی ہے، یعنی سانس بھی تو ایک آواز ہی ہے نا، تو سانس والی آواز رہتی ہے۔ تو یہ جو ساؤنڈ بیسڈ ہے ان میں پراپر ساؤنڈ ہی ہوتی ہے، آواز ہی ہوتی ہے، سانس والی آواز نہیں ہوتی بلکہ اس کے بنا والی آواز ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہ آپ اس طریقے سے بھی اس کو اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں، اپنے سمجھنے کے لیے اس کو جو ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ۔ اچھا جی، اب ہم پہلے چلیں گے ان کے سمپل میننگز کی طرف۔ ٹھیک ہے، سمپل میننگز یعنی لغت کے اعتبار سے، یا جس کو کہتے ہیں ہم لغوی معنی۔ ٹھیک ہے، تو سمپل میننگز کے ساتھ ہی آپ کو انشاءاللہ جو ہے نا کافی حد تک بلکہ پورا کا پورا ٹاپک ہی سمجھ میں آ جائے گا سمپل میننگز کے ساتھ، اور پلس اس میں جو ہے نا 1-2 پوائنٹس کے ساتھ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے پاس 3 چیزیں، شدت، رخوت اور توسط۔
یہ جو ہے نا شدت اور رخوت یہ ہوں گے ایک دوسرے کے اپوزٹ دونوں، چونکہ متضادہ ہے نا پیئر میں، تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گی، ایک دوسرے کی الٹ ہوں گی، شدت رخوت کے الٹ اور رخوت جو ہے وہ شدت کے الٹ۔ یہ جو توسط ہے نا، توسط کا لفظ نکلا ہے وسط سے، اور وسط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درمیان، ٹھیک ہے، یہ درمیانی حالت ہی رہے گی، نہ ہی پراپر شدت ہے نہ ہی پراپر رخوت ہے، یعنی ہم ان کے میننگز کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو مزید کلیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ان کے میننگ کی طرف چلتے ہیں۔ شدت کے معنی ہیں سختی اور قوت کے، ٹھیک ہے۔ شدت کے، آپ کو شدت کا لفظ جب آپ ادا کر رہے ہیں اسی سے ہی آپ کو سمجھ آ رہی ہے شدت ہوتا کیا ہے۔ شدت سختی کو کہتے ہیں نا، کسی چیز کی شدت ہو جائے، کسی چیز کی زیادتی ہو جائے، یعنی آپ کہیں کہ شدت سے میرا سر درد کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ زور زور سے میرا سر درد کر رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اس کے تو آٹومیٹکلی ہمیں میننگ سے، اس کے لفظ سے سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے۔ تو شدت کے معنی ہے سختی اور قوت کے۔ تو ان الفاظ میں کیا پائی جاتی ہے؟ یہ جو شدت والے حروف ہوں گے ان میں پائی جائے گی سختی اور قوت پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کہہ دیا کہ شدت کے اپوزٹ ہے رخوت، تو رخوت کے کیا میننگ بنیں گے؟ آپ خود اپوزٹ اگر کرنے کی کوشش کریں تو سختی کا اپوزٹ ہوتا کیا ہے؟ نرمی، ٹھیک ہے۔ تو اپوزٹ ہم اس کا میننگ لے آئے کہ رخوت کے معنی ہے نرمی، یعنی وہ تمام حروف جن میں نرمی پائی جائے گی وہ ہوں گے رخوت میں شامل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جن حروف میں سختی اور قوت ہوگی وہ ہوں گے شدت والے حروف، اور جن حروف میں نرمی ہوگی وہ ہوں گے رخوت والے حروف۔ اب آگے چلتے ہیں۔ توسط کا میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ توسط کا لفظ جو ہے وہ وسط سے نکلا ہے، اور وسط کے میننگ ہے درمیان۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے تمام حروف جن میں نہ ہی پوری کی پوری شدت یعنی سختی پائی جاتی ہے، نہ ہی پوری کی پوری نرمی پائی جائے گی، ٹھیک ہے، بلکہ درمیانی حالت ہوگی، یعنی سختی اور نرمی کے درمیان والی حالت ہوگی، اس کو ہم کہیں گے توسط والے حروف۔ یعنی وہ تمام حروف جن میں درمیانی حالت ہوگی، نہ ہی پوری سختی ہوگی اور نہ ہی پوری نرمی ہوگی، اس کو ہم کہیں گے توسط۔ یہ تھا ہمارا جو ہے میننگ، سمپل میننگز، یعنی عام روٹین میں ہم ان کے جو ہے نا وہ میننگ کریں تو یہ بنتے ہیں، ٹھیک۔ اب اتنا تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ شدت والے حروف میں سختی ہوگی، رخوت والے حروف میں نرمی ہوگی، یہ دونوں اپوزٹ ہو گئے ایک دوسرے کے، توسط جو تھی وہ ان کے درمیان میں آ گئی، درمیانی حالت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں آگے کہ ان میں اور دوسرا پوائنٹ کون سا ہو سکتا ہے ان کی ادائیگی کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ یہیں پہ یہ بات ہے سمجھنے والی۔ اگر آپ کو یہاں پہ یہ دونوں پوائنٹ سمجھ آ جائیں گے نا، آپ سمجھیں کہ آپ نے شدت بھی ادا کر لی حروف میں اور رخوت بھی ادا کر لی، توسط بھی ادا کرنا آ گیا، سب کچھ آپ کو انشاءاللہ آ گیا، ٹھیک ہے، اگر آپ اس طریقے سے یہ دونوں پوائنٹس کو سمجھ جاتے ہیں۔ اچھا، پہلا پوائنٹ ہم نے کیا رکھا؟ شدت کے میننگ کو ہی ہم نے پہلا پوائنٹ بنا دیا۔ ہم نے کہا کہ شدت جو ہے نا وہ ہوتی ہے سختی اور قوت، ٹھیک ہے، یعنی حروف میں پائی جائے گی سختی اور قوت، ٹھیک۔ اور دوسرا پوائنٹ ہم نے بنا دیا کہ سختی اور قوت کے ساتھ کیا ہوگی؟ آواز بھی بند ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایسے تمام حروف جن میں سختی اور قوت کے ساتھ آواز بند ہو جائے گی، یعنی پہلے تو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے نا، اگر تو آپ نے مخرج غلط ادا کیا ہے کسی بھی حرف کا تو سرے سے ہی آپ کی تجوید خراب ہے، آپ اس میں صفات بھی ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ مخرج سے ہی ادا کرنا۔ جب آپ نے کسی بھی حرف کو اس کے مخرج سے ادا کیا ہے تو مخرج سے ادا کرتے ہوئے کیا ہوگا کہ حرف میں سختی ہوگی، قوت ہوگی، اور ساتھ ہی اس کے آواز بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دو پوائنٹس بن گئے نا شدت کے، کہ ان حروف میں سختی اور قوت کے ساتھ آواز بند ہو جاتی ہے، یہ دو پوائنٹ ہو گئے شدت کے۔ اب رخوت ہے اس کے اپوزٹ۔ یہاں پہ ہم نے کہا کہ شدت میں آواز بند ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے رخوت اس کے اپوزٹ ہے، تو ظاہری بات ہے رخوت میں آواز جاری رہے گی، ٹھیک ہے۔ ایک طرف آواز اگر بند ہو رہی ہے تو اس کے الٹ اگر ہم آئیں تو رخوت میں آواز پھر جاری رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پھر رخوت کے دوسرا پوائنٹ کون سا ہے؟ دیکھیے رخوت میں کیا ہے کہ نرمی ہوگی اور آواز جاری رہے گی، یعنی وہ تمام حروف جن میں نرمی کے ساتھ اپنے مخرج سے ادا ہوتے ہوئے نرمی کے ساتھ آواز جاری رہے گی وہ ہوں گے رخوت والے حروف، ٹھیک ہے۔ ان کی ادائیگی بھی کر کے دیکھیں گے ہم کہ کیسے نرم بھی کرنا ہے، آواز بھی جاری کرنی ہے، پھر کیسے سخت کرنا ہے اور پھر آواز بند بھی کرنی ہے، ٹھیک۔
بہرحال ابھی جو ہے ان کے دونوں کی جو اپوزٹ ایک دوسرے کے صفات ہیں، رخوت کے اپوزٹ شدت ہے، شدت کے اپوزٹ رخوت ہے. آگے چلتے ہیں کہ توسط کیا ہوگا. توسط درمیانی حالت ہوگی، ٹھیک ہے، نہ ہی بالکل آواز بند ہو جائے گی، نہ ہی بہت زیادہ جاری رہے گی، ٹھیک ہے، نہ ہی بالکل آواز بند ہوگی، نہ ہی بہت زیادہ جاری رہے گی. یعنی شدت اور سختی کے ساتھ آواز بند بھی نہیں ہوگی، وہ بہت زیادہ نرمی کے ساتھ جاری بھی نہیں رہے گی، بلکہ ان کی درمیانی حالت ہی ہوگی کہ درمیان میں ہم ان کو رکھیں گے. اور یہ توسط والے حروف بہت جو ہے نا آپ کو دھیان سے ادا کرنے ہوتے ہیں. اکثر اوقات ہم ان میں قلقلہ کر جاتے ہیں، اور وہ بھی میں وجہ بتاتی ہوں کہ قلقلہ ہوتا کیسے ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی. اب ہم ان کا کریں گے آپس میں تقابل، ٹھیک ہے، ان کا کمپٹیشن کریں گے. اور کمپٹیشن یہی ہے سب کچھ جو ابھی تک میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پہلے ان کا تقابل، تاکہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں اور زیادہ اس کی جو ہے نا ساری چیزیں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، دیکھیے اب ہم نے بنا لیے کالم، اور اسی طرح آپ نے ہوم ورک میں اپنے کالمز بنا لینے ہیں، اور اسی طرح آپ نے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے. ٹھیک ہے، شدت کی کیا معنی تھے؟ سختی اور قوت کے. رخوت اس کے اپوزٹ تھی، نرمی کے معنی آگے. اور توسط بیچ کی درمیانی حالت آ گئی. ٹھیک ہے، اب ادائیگی کی طرف چلتے ہیں کہ شدت والے حروف میں کیا ہوگا. آواز مخرج میں سختی اور قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے، یا آواز بند ہو جاتی ہے. جو میں نے آپ کو دونوں پوائنٹس بتائے کہ شدت میں کیا ہوتا ہے، نمبر 1 پوائنٹ ہے سختی اور قوت ہوتی ہے، نمبر 2 پوائنٹ ہے آواز بند ہو جاتی ہے. اب اس کو ہم ادائیگی کی سٹیٹمنٹ میں ہم نے لکھ دیا. ٹھیک ہے، رخوت اس کے اپوزٹ ہے. نمبر 1 پوائنٹ ہے رخوت کا نرمی، اور نمبر 2 پوائنٹ ہے کہ آواز جاری رہے گی. یعنی اس میں اس والے پیئر میں جو تعلق ہے وہ آواز کے بند ہونے کا یا جاری ہونے کا تعلق ہے. پچھلے والے پیئر میں یہ تھا کہ جو ہے نا وہ سانس ہے یا نہیں ہے، یعنی سانس ہے یا آواز ہے. ٹھیک ہے، اب جاری ہے ہونا ہے یا بند ہونا ہے، سانس نے بند ہونا ہے یا جاری ہونا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہاں پر آئیں گی. آواز نے بند ہونا یا جاری ہونا، یہ سارا کچھ یہاں پر آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک، تو اب آگے چلیے کہ توسط. توسط میں کیا ہوگا کہ ان حروف میں نہ ہی آواز یہ شدت والے حروف کی طرح بالکل بند ہوگی، اور نہ ہی رخوت والے حروف کی طرح پوری پراپر نرمی کے ساتھ جو ہے نا وہ آواز جاری رہے گی، بلکہ کیا ہوگا کہ جو ہے نا وہ درمیانی حالت ہوگی. ٹھیک ہے، توسط میں. آگے دیکھیے ان کے مجموعے بہت امپورٹنٹ ہیں، موسٹ امپورٹنٹ. جیسے آپ نے ہمس کا پچھلی دفعہ مجموعہ یاد کر لیا، اور آپ پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی کوئی بھی حرف ہو، آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ محموسہ ہے یا مجہورہ ہے. یعنی اس حرف میں ہمس پائی جا رہی ہے کہ جہر پائی جا رہی ہے. تو آپ نے کیسے ڈیفائن کیا تھا؟ آپ کو ہمس کا مجموعہ یاد ہو گیا تھا. تو ہمس کے مجموعے میں جتنے بھی الفاظ تھے ان کو آپ نے کر دیا کہ یہ ہمس والے ہیں، ان میں یہ والے جو ساؤنڈ، یہ والے حروف ہیں یہ بریتھ بیسڈ ہیں، اور باقی جو حروف تھے ان کو آپ نے بنا دیا کہ یہ ہیں ساؤنڈ بیسڈ. ٹھیک ہے، باقی 19 حروف بچتے تھے ہمس کے حروف نکال کے. اسی طرح آپ نے ان تینوں کے بھی جو ہے نا مجموعے یاد کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر بالکل ایزی رہے گا کہ کون سے حروف میں سختی اور قوت کے ساتھ آواز بند ہوگی، کون سے حروف میں نرمی کے ساتھ آواز جاری رہے گی، اور کون سے حروف میں آواز جو ہے وہ درمیانی حالت ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر سب سے پہلے ہم مجموعہ دیکھ رہے ہیں شدت کا. شدت کا مجموعہ ہے اجد قطن بکت. ٹھیک ہے، اجد قطن بکت. اب یہ 8 حروف ہیں. کیسے؟ حمزہ 1، جیم 2، دال 3، قاف 4، تو 5، با 6، کاف 7 اور تا 8. ٹھیک ہے، اجد قطن بکت یہ 8 حروف کا مجموعہ ہے جس میں کہ شدت پائی جا رہی ہے. اب باقی کتنے حروف؟ 22 حروف ہمارے پاس بچتے ہیں. اب ان 22 حروف کو ہم نے رخوت اور توسط دونوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے، کیونکہ 29 حروف کو ہم نے پیئرز میں ہر پیئر میں ڈیوائیڈ کرنا ہی کرنا ہے. اگر ہم کسی ایک حرف میں کوئی ایک کوالٹی ادا نہیں کریں گے تو اس کے اپوزٹ کوالٹی آٹومیٹکلی اس میں پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، تو ابھی یہ ہم نے دیکھا کس کا مجموعہ؟ شدت کا مجموعہ. اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ رخوت کا مجموعہ. اب یہ جو رخوت کا مجموعہ یہاں پر دیا گیا ہے نا، یہ عام طور پر کتابوں میں موجود نہیں ہے، لیکن ہم یہاں پر اپنی یاد دہانی کے لیے اس کو جو ہے نا یاد کرنے کے لیے ہم نے اس طرح سے اس کو مجموعے کو نا بنا لیا ہے. اب آدھا جو بیچ میں سے مجموعہ ہے نا وہ تو ہے پورا جو ہمس والا ہی مجموعہ تھا، کاف اور تا کو نکال کے. ٹھیک ہے، کاف اور تا کو کیوں نکالا؟ کیونکہ کاف اور تا جو تھے نا وہ شدت والے حروف میں چلے گئے تھے. ٹھیک، تو فحسہ شخص سکت،
جب ہم نے ہمس کا مجموعہ بنایا تو سکت میں لاسٹ میں کاف اور تا جو تھے وہ ہم نے شدت میں جو کہ ایڈ کر دیے، شدت کے مجموعے میں جا چکے تھے، تو پیچھے فحثہ شخص سین تک رہ گیا ہمس والا مجموعہ، تو یہ سارے ہمس والے حروف رخوت میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، ان شارٹ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام حروف جو محموسہ تھے، ہمس والے تھے، وہ رخوہ بھی ہیں، یعنی رخوت والے بھی ہیں. ٹھیک ہے، آگے جا کے ان کی اور زیادہ آپ کو جو ہے نا گہرائی سمجھ میں آئے گی کہ یہ کیا ہوا ہے. ٹھیک، فحثہ شخص سین، اتنا مجموعہ تو آپ کے پاس آ گیا ہمس والا ہی. ٹھیک ہے، اور پھر آگے چلیے تو غازیو، ایک سٹیٹمنٹ بنا لی ہم نے خود ہی اپنے یاد کرنے کے لیے، ایک کلیہ سا بنا لیا، فارمولا سا، کہ جو ہے نا ہمیں ہمیشہ کے لیے یہ یاد رہ جائیں کہ رخوت والے حروف اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو فوراً سے ہم مجموعہ اپنے مائنڈ میں رکھیں اور جو ہے نا یہ ہم ان میں رخوت جاری کر دیں، رخوت ادا کر دیں. یعنی رخوت کا کیا مطلب ہوگا؟ نمبر 1 پوائنٹ نرمی، نمبر 2 پوائنٹ آواز جاری. یعنی یہ تمام حروف جو اس مجموعے میں دیے گئے ہیں، ان تمام حروف میں کیا ہوگا؟ نرمی بھی ہوگی اور آواز جاری بھی ہوگی. اب یہ بعد میں دیکھتے ہیں جب ہم اس کی جو ہے نا ابھی پریکٹس کریں گے کہ ان میں جو جاری رہنی ہے آواز وہ سانس والی جاری رہے گی یا کہ ساؤنڈ بیسڈ آواز جاری رہے گی. ٹھیک ہے، بریتھ بیسڈ آواز جاری رہے گی یا ساؤنڈ بیسڈ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ساؤنڈ بیسڈ آواز جاری رہے گی یا پھر یعنی نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے، یا پھر نرمی کے ساتھ بریتھ بیس والی آواز جاری رہے گی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو غازیو ہم نے بنایا ہے نا، ایک سٹیٹمنٹ ہم نے بنائی اپنے یاد رکھنے کے لیے، اس میں جو زال ہے نا، یہ زا ہے، اس سے مراد 4 حروف ہم لیں گے تاکہ ہمارے حروف جو ہے نا وہ سارے اس میں کور اپ ہو جائے. اس میں 4 حروف کون سے لے رہے ہیں؟ زال، زا، ظا، ضاد. ٹھیک ہے، یہ چاروں حروف کو ہم اسی زا کے ساتھ کنورٹ کر رہے ہیں اور غازیو چونکہ ہم نے اپنے یاد رکھنے کے لیے اس کو ایک کلیہ سا بنا لیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ حروف کی تعداد اگر ہم دیکھیں گے نا تو یہ حروف جو رخوت والے حروف ہیں یہ 16 حروف ہیں. اگر آپ کو کاؤنٹنگ کرنے میں مشکل ہوگی بھی نا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ شدت والے حروف کا مجموعہ یاد کیا تو وہ تو تھوڑے سے حروف ہیں، ان کا پتہ چل جائے گا. آپ کاؤنٹ کریں گے 8 حروف ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیے جب آپ دیکھیں گے توسط والے حروف، تو توسط والے حروف کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ حروف ہیں 5. کیسے؟ لن عمر، لن عمر. لام نون 2 ہو گئے، عین میم را 3، 2 اور 3 5. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھا کہ 8 حروف جو موجود ہیں وہ شدت میں ہیں، 5 حروف جو ہیں وہ موجود ہیں ادھر توسط میں. تو باقی کتنے حروف بچتے ہیں بتائیے؟ 13 حروف یہ ٹوٹل ہو گیا نا. تو 29 حروف میں سے 13 کو مائنس کریں تو پیچھے 16 حروف بچتے ہیں. تو یہ 16 حروف والا جو مجموعہ تھا نا یہ ہمارے پاس رخوت میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، کیسے؟ فحثہ شخص سین تک تو 8 حروف بنتے ہیں، چونکہ ہمس والے حروف 10 تھے نا، 10 میں سے 2 نکل کے چلے گئے ہیں شدیدہ میں، تو یہ 8 حروف تو یہی بن جاتے ہیں جو ہمارے ہمس والے حروف ادھر کو کنورٹ ہوئے ہیں. ٹھیک، غازیو میں دیکھیے غین 1، الف 2 اور زا سے مراد ہم نے 4 حروف لیے ہیں، زال، زا، غا اور ضاد. ٹھیک ہے، یعنی 4 اور 2 6 حروف یہ ہو گئے. آگے دیکھیے یا 7واں حرف ہے اور وہ جو ہے یہ 8واں حرف. 8 اور 8 16 حروف پورے ہو گئے نا. تو اس طریقے سے ہمارے رخوت میں 16 حروف پورے ہو جاتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں، ان کے القاب کی طرف چلتے ہیں کہ اب ان کو کہتے کیا ہیں. جیسے ہم نے مخارج کے القاب دیکھے تھے نا کہ ہر حرف کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نے یہاں پر جب بھی نام بولنا ہے تو ہم نے ان کے القاب کے ساتھ نام لینا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں بار بار بول رہی ہوں محموسہ حروف، مجہورہ حروف، یہ ان کے القاب ہے نا. ہمس والے حروف کا لقب ہے محموسہ اور جہر والے حروف کا مطلب ہے مجہورہ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اب شدت والے حروف کا مطلب ہوگا شدیدہ حروف. ٹھیک، شدت سے ہی نکلا ہے شدیدہ. تو اب رخوت والے حروف کا جب ہم دیکھیں گے لقب تو وہ ہوں گے رخوہ حروف. ٹھیک ہے، اسی طرح جب ہم توسط والے حروف کو دیکھیں گے تو وہ ہوں گے متوسطہ حروف. ٹھیک، تو اب آگے ان کی جو ہے وہ تعداد بھی ساتھ ہی بتا دی گئی ہے کہ شدیدہ حروف جو ہیں وہ ہیں 8 حروف، جو رخوہ حروف ہیں وہ ہیں 16 حروف اور جو توسط والے متوسطہ حروف ہیں وہ ہیں 5 حروف. آپ ان کو کاؤنٹ کر کے دیکھیں تو یہ سارے ٹوٹل بن جائیں گے 29 حروف. یعنی 29 حروف کو ہم نے اس والے پیئرز میں بھی ڈیوائیڈ کر دیا. ٹھیک، امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین قرآن کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے آپ کمنٹ باکس میں پوچھیں، آپ مجھ سے گروپ میں پوچھیں.
میرے نمبر پہ پوچھیں، یا جیسے بھی آپ کو ایزی رہے